زرنش روتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ زرنش، کیا ہوا بیٹا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس کی ماں نے اسے اس حال میں دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ آپی، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کی بہن بھی بھاگتی ہوئی پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ زرنش کے نے آفس میں ہوا تماشا بتانے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر لب بھینچ لیے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں امی، بس آج آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ تھی۔ زرنش نے ہچکیوں کے درمیان اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا، اور میں نے غلطی سے غلط فائلز باس کے سامنے رکھ دی تھی، جس پر باس نے سب کے سامنے میری بہت بے عزتی کی۔ اوہو، بس اتنی سی بات پر میری بچی اتنا رو رہی ہے۔ اس کی ماں نے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پیار سے تسلی دینے لگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کام میں غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ نوکریوں میں تو باس کا غصہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم رو مت، خود کو سنبھالو۔ امی، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا وہاں جانے کا، زرنش نے ماں کے سینے سے لگے لگے نڈھال آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، تم فی الحال آرام کرو، دل چھوٹا مت کرو، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو زرنش نے آفس نہ جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنا موبائل ایک طرف رکھا اور بستر سے نہیں اٹھی۔ وہ اس جگہ واپس جا کر مرزان احمد کی زہریلی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مرزان اپنے گھر کی راہداری سے گزرتا آرش کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے بھائی کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ کل سے اب تک آرش نے اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچا، بیگم بی نے اس کا راستہ روک لیا۔ مرزان صاحب، ذرا رکیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بیگم بی نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیگم بی، میں اس وقت بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرزان نے ان کی بات ٹالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اچانک اس کی نظر بیگم بی کے چہرے پر پڑی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مرزان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ بیگم بی ابھی کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آرش کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور وہ باہر نکلا۔ آرش نے سامنے مرزان کو دیکھتے ہی سخت ناراضگی سے رخ موڑا اور وہاں سے جانے لگا، لیکن جیسی اس کی نظر بیگم بی کی نم آنکھوں پر پڑی، وہ چونک گیا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قہر بار نظر مرزان پر ڈالی۔ کیا آپ نے بیگم بی کو بھی بے عزت کر دیا؟ ابھی اپنا سارا غصہ ان پر اتارا ہے نا آپ نے؟ دیکھیں وہ رو رہی ہیں۔ آرش نے مرزان کو سخت تیکھے لہجے میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ بیگم بی نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، مرزان صاحب نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں تو بس مرزان صاحب سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ مجھے فوراً اپنے گاؤں جانا ہے، میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیگم بی نے دکھ بھرے لہجے میں حقیقت بتائی۔ مرزان نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بیگم بی، آپ کو جتنے پیسے چاہیے بتا دیں اور گاڑی لے جائیے گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا بیگم بی، آرش نے اچانک دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی نظریں مرزان پر جمی ہوئی تھیں۔ کیونکہ میں نے یہاں اپنے بھائی کا جو روپ دیکھا ہے، اس کے بعد میں ایک پل بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ بیگم بی شدید کشمکش میں پڑ گئیں اور پریشانی سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگیں۔ بیگم بی، آپ ابھی اپنے کمرے میں جائیں پلیز۔ مرزان نے بیگم بی کو حاکمانہ مگر محتاط انداز میں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ بیگم بی کے جاتے ہی مرزان نے بغیر کوئی موقع دیے آگے بڑھ کر آرش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ آرش نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن مرزان اسے زبردستی کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آرش، میری بات سنو، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ مرزان نے انتہائی عاجزانہ اور التجا کرتے لہجے میں اسے منانا چاہا۔ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے زرنش نے نوکری چھوڑ دی ہے، وہ آج آفس نہیں آئی۔ آرش نے مرزان کو باقاعدہ ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو آرش، میں بات کر لوں گا اسے واپس بلا لوں گا۔ مرزان نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے لہجے میں نرمی لانے کی کوشش کی تاکہ آرش کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ نہیں، آپ رہنے ہی دیں۔ آرش نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ بات کریں گے تو معاملے کو اور زیادہ بگاڑ دیں گے۔ آپ کتنی بھی منتیں کر لیں، وہ آپ کے بلانے پر تو ہرگز واپس نہیں آئے گی۔ میں خود بات کرتا ہوں زرنش سے، مجھے پورا یقین ہے اگر میں کہوں گا تو وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ یہ کہتے ہی آرش دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مرزان کے ماتھے پر نئے سرے سے بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں جلال اتر آیا۔ آرش کا اپنے بھائی پر ایسا عدم اعتماد اور زرنش پر اتنا شدید مان مرزان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی کا زرنش پر اعتماد بری طرح چبھا۔ تقریباً گھنٹے بعد
आरश के कदमों की आहट मिर्जान के कमरे के दरवाजे पर रुकी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर फतह मंदाना और पुरमुसर्रत मुस्कुराहट सजी थी। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, आरिश ने कुर्सी पर बैठते हुए पुरजोश अंदाज में बताया। वो शदीद नाराज़ थी और वाकई जॉब छोड़ चुकी थी, लेकिन मैंने उसे आखिरकार मना ही लिया है। वो कल से लाजमी ऑफिस आएगी। मिर्जान खामोश रहा, लेकिन उसके हाथ के नाखून बेडशीट की सतह पर सख्ती से जड़े। बस आपसे एक बात कहनी है, आरिश ने बिल्कुल संजीदा होकर मिर्जान को खबरदार किया। आप प्लीज़ अब अपना रवैया ठीक रखिएगा और दोबारा उससे किसी किस्म की बदतमीज़ी मत कीजिएगा। आरिश ये कहकर बाहर निकल गया। आरिश के बाहर जाते ही मिर्जान अहमद का दिमाग बुरी तरह घूम गया। उसकी मुठियाँ भींच गईं, चेहरे पर जहरीला तासुर उभर आया। सरनिश, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो हरगिज़ नहीं जीतने दूंगा, मिर्जान ने बेड से उठते ड्रेसिंग के शीशे में देखते ज़ेर लब गंभीर आवाज़ में कहा। तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब तो ये मसला बहुत आगे निकल चुका है, मेरी अना और मेरी ज़िद से भी कहीं आगे। अब तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोड़ने की गुंजाइश तो अब निकलती ही नहीं। मिर्जान की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने अपने दांत पीसे। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम खुद भी समझ नहीं पाओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगले दिन जरनेश जब ऑफिस पहुंची तो उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन आरिश की इज्जत और एहतराम ने उसे दोबारा यहाँ आने की हिम्मत दी थी। आरिश ने रिसेप्शन पर ही जरनेश को देखा और गर्म जोशी से उसके पास आया। जरनेश, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे माजरत खा हूँ। आरिश ने नज़रें झुकाकर इंतहाई शाइस्तगी से कहा। नहीं आरिश साहब, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। आपकी वजह से ही मैं यहाँ वापस आई हूँ। जरनेश ने आरिश के अखलाक की कदर करते हुए नरमी से जवाब दिया। आरिश उसे लेकर मिर्जान के ऑफिस की तरफ बढ़ा। ऑफिस का दरवाज़ा खुला तो मिर्जान अपने डेस्क पर विराजमान था। आरिश ने मिर्जान की तरफ देखा, जिसका मतलब साफ था कि वो अपना वादा पूरा करे। मिर्जान ने अंदर ही अंदर दांत पीसते हुए आरिश की मौजूदगी की वजह से अपने गुस्से को जब्त किया। उसने जहर का घूंट पिया और जरनिश की तरफ देखा। जरनिश, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। वो मेरी गलत फहमी थी। मिर्जान ने नहायत मुश्किल से ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए थे। जरनिश ने उसकी मासरत पर कोई ख़ास तासुर नहीं किया। उसका चेहरा स्पॉट रहा। वो बगैर कुछ बोले सिर्फ एक सर्द नज़र मिर्जान पर डालकर खामोशी से ऑफिस से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मिर्जान अपने ऑफिस में बैठकर आरिश के साथ इंतहाई अहम प्रोजेक्ट की फाइल्स डिस्कस कर रहा था। आरिश, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत क्रूशल है। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद जाकर इस नई साइट का विज़िट करना चाहिए ताकि काम में कोई ख़राबी ना हो। मिर्जान ने फ़ाइल की तरफ इशारा करते कहा। ठीक है भाई, मैं अभी चला जाता हूँ और साइट का मुआयना कर लेता हूँ, आरिश ने इत्तफाक करते हुए कहा। ठीक उसी लम्हे जरनिश हाथ में कुछ नई फाइल्स लिए ऑफिस में दाखिल हुई। आरिश की नज़र जैसे ही जरनिश पर पड़ी, उसके चेहरे पर खुद ब खुद प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो उसे देखने लगा। मिर्जान की तेज़ नज़रों ने आरिश का ये अंदाज़ फ़ौरन नोट किया। न जाने क्यों आरिश की नज़रें जरनिश पर उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आरिश, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें अभी साइट देखने जाना है ना? मिर्जान ने बात पर जोर देते आरिश को जताने वाले अंदाज में याद दिलाया। ओह हाँ, मैं निकलता हूँ। आरिश फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जरनिश को मुस्कुराती नज़र से देखा और ऑफिस से बाहर निकल गया। जरनिश फाइल्स डेस्क पर रखकर वापस मुड़ने ही वाली थी कि मिर्जान की गंभीर आवाज़ गूंजी। बैठो जरनिश, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मिर्जान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। जरनिश के माथे पर फ़ौरन बल पड़े। उसने वहीं रुककर मिर्जान को नागवारी से देखा। मैं बैठ नहीं रही सर, आपको जो भी बात करनी है ऐसे ही बोल दें। अगर ये बात ऑफिस के काम से मुतल्लिक है तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर कोई पर्सनल बात है तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जरनिश ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। मिर्जान ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। प्लीज़ बैठ जाओ जरनिश। जरनिश शकी नज़रों से उसे देखती रही, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी रही। मिर्जान पुरसोच और पुरस्रार नज़र जरनिश पर डाले हुए था, जबकि उसके हाथ में मौजूद शीशे का पेपर वेट डेस्क पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। ऑफिस में एक अजीब सा दबाव और खामोशी छा गई। फिर अचानक मिर्जान ने पेपर वीट को घुमाना रोका और जरनिश की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई संजीदगी से कहा। जरनिश, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये जुमला सुनते ही जरनिश की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। क्या? जरनिश के मुंह से बेख्तियारी में निकला, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मिर्जान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने अल्फाज दोहराए। जरनिश के माथे की रगें तन गई। चेहरा शदीद गुस्से से लाल भभूका हो गया।
یہ کیا فضول اور گھٹیا بکواس ہے؟ زرنش نے سخت ترین لہجے میں کہا۔ یہ کوئی بکواس نہیں ہے زرنش، میں تمہیں نکاح کی پیشکش کر رہا ہوں۔ مرزان نے اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے کہا۔ اگر میں تم سے کچھ غلط یا ناجائز آفر کرتا تو تمہارا اس طرح بھڑکنا سمجھ میں آتا تھا، لیکن اب تو میں تمہیں اپنی بیوی بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں رضامندی دینے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ زرنش نے اس کی بات سن کر حقارت بھری مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مرزان احمد؟ آپ کی پیشکش سن کر مجھے خوشی سے نہال ہونا چاہیے؟ میں کس اذیت میں اس آفس میں نوکری کر رہی ہوں کہ مجھے روز آپ کی شکل دیکھنی پڑتی ہے، اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کا تصور بھی اپنی تذلیل سمجھتی ہوں کو جا کے آپ سے نکاح کرنا۔ زرنش نے اسے بری طرح ذلیل کرتے دھتکارتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھ یہ تصور کرنا بھی کتنا گھنونا ہے۔ یک آپ جیسے مغرور، خود غرض اور نیچ انسان سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کنواری رہوں۔ اپنے فضول ڈرامے اپنے پاس رکھیں۔ میں آپ کی اس بکواس آفر کو رد کرتی ہوں۔ وہ طیش میں کہتی وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ مرزان اس کے اس قدر زہریلے خیالات پر سن رہ گیا تھا۔ مرزان نے آج تک اس سے تو کوئی غلط بات کی ہی نہیں تھی، نہ اب تک کوئی بری پیشکش کی تھی۔ وہ لڑکی پہلے دن سے اس کے لیے دل میں اس قدر کینہ اور بغض لیے بیٹھی تھی۔ مرزان خود بھی ششتر تھا، اس کی نفرت کی وجہ جاننے سے قاصر۔ زرنش نے مرزان کو ایک بار پھر اس کے منہ پر بری طرح بے عزت کیا تھا۔ اس قدر بے عزتی پر اس کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں درندگی اتر آئی۔ زرنش کے اس بار بدترین طریقے سے انکار نے مرزان احمد کی انا کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ تباہی! مرزان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود شیشے کا بھاری پیپر ویٹ اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ پیپر ویٹ کے ٹکراتے ہی شیشہ چھن سے ٹوٹ کر بکھر گیا اور پیپر ویٹ زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مرزان کی سانسیں تیزی سے پھول رہی تھیں۔ زرنش نے ایک بار پھر اسے شکست دے دی تھی، اور یہ بات مرزان احمد کا وجود جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ مرزان نے اپنے گرد بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا اور اچانک چہرے پر زہریلی اور مسکراہٹ بھر آئی۔ میں اس کھیل میں ہار تم سے کسی صورت نہیں مانوں گا زرنش۔ تم ہر حال میں مرزان احمد کی ہو، اور تمہیں اب ہونا پڑے گا۔ اگر تم سیدھی طرح نہیں مانو گی تو میں دوسرے طریقے سے اپنا کام پورا کروں گا۔ مرزان نے زیر لب مسکراتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اگلے دن زرنش معمول کے مطابق آفس پہنچ گئی۔ ابھی صبح کا وقت تھا اور مرزان اپنے آفس سے نکل کر سیدھا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سر، 10 منٹ میں بورڈ میٹنگ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مینیجر نے ہڑبڑاتے ہوئے مرزان سے پوچھا۔ میٹنگ عارش اٹینڈ کر لے گا، مجھے پرسنل کام سے جانا ہے۔ مرزان نے مینیجر کو جواب دیا، لیکن پرسنل بولتے ہوئے اس کی شاطرانہ نظریں زرنش کے چہرے پر اٹھی تھیں۔ زرنش کے ماتھے پر فوراً بل پڑا اور اس نے ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مرزان وہاں سے نکل کر سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو زرنش کے گھر کا ایڈریس دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی پرتعیش گاڑی بے حد تنگ اور غریبانے علاقے میں داخل ہوئی۔ مرزان نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیا اور تحقیر آمیز ہنسی ہنسا۔ اتنے چھوٹے اور معمولی علاقے سے آتی ہے، اور اتنی اکڑ! اس نے جھٹکے سے سر جھٹکا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے زرنش کے چھوٹے سے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ زرنش کی ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے نہایت باوقار اور مہنگا سوٹ پہنے شخص کو دیکھ کر چونک گئی۔ السلام علیکم، مرزان نے نہایت شائستگی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ اس کی ماں نے الجھن میں پوچھا۔ میں زرنش کا باس ہوں، مرزان احمد۔ مرزان نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، آپ صاحب ہیں، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے۔ اس کی ماں نے فوراً دروازہ پورا کھول کر احترام سے راستہ چھوڑ دیا۔ مرزان نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور گاڑی کی ڈگی سے ڈھیروں پھل، ڈرائی فروٹس اور مہنگے برانڈز کے شاپنگ بیگز اٹھا کر اندر لے آیا۔ سر، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیوں اتنی زحمت کر کے آئے؟ زرنش کی ماں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت تھی، اور یہ سب میں اپنی خوشی سے لایا ہوں، مرزان نے انتہائی عاجزانہ انداز میں کہا۔ زرنش کی ماں اسے عزت سے ڈرائنگ روم میں لے کر گئیں اور بٹھایا، پھر خود جلدی سے کچن میں جا کر اپنی بیٹیوں کو چائے بنانے کا حکم دیا۔ زرنش کی دونوں چھوٹی بہنیں کچن سے نکل کر چھپ کر ڈرائنگ روم کی طرف جھانکنے لگی۔ مرزان کی نظر ان پر پڑی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یار، یہ کتنے ہینڈسم ہے نا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ ہی کے باس اتنے ہینڈسم ہیں۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے چھوٹی بہن نے حیرت سے کہا۔ بالکل، یہ تو کسی فلم کے ہیرو لگ رہے ہیں، بالکل شاہانہ پرسنالٹی ہے۔ دوسری بہن نے بھی پرجوش ہو کر تبصرہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد زرنش کی والدہ چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ زرنش کی بہنیں باہر ہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔
میں یہاں ایک بہت خاص مقصد سے آیا ہوں، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ مرزان نے چائے کا کپ ڈیسک پر رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جی بیٹا، میں سن رہی ہوں، بولیے، اس کی ماں نے دھیان سے کہا، زرنش کے حوالے سے۔ مرزان چند لمحے رکا اور پھر بولا۔ زرنش کی والدہ کے چہرے پر فوراً تشویش ابھری۔ زرنش کے بارے میں؟ جی کہیے۔ دراصل میں زرنش کو پسند کرتا ہوں اور میں زرنش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مرزان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے صاف الفاظ میں کہا۔ یہ جملہ سنتے ہی باہر کان لگائے کھڑی بہنوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زرنش کی والدہ کے چہرے پر متفکر لکیریں ابھر آئیں۔ زرنش تو… اس کی ماں کچھ کہنے والی تھی کہ مرزان نے نرمی سے ان کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں کہ زرنش مجھ سے تھوڑی بدگمان ہے، میں نے آفس میں اس کے ساتھ کچھ سختیاں کی ہیں، لیکن وہ سختیاں صرف آفس کی حد تک تھیں کیونکہ وہ میری امپلائی ہے۔ ابھی ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ میں اس سے دوستی بڑھاتا، مرزان نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ زرنش کی ماں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ آپ زرنش سے بات کریں، مرزان نے کہنا چاہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، دراصل زرنش پہلے سے انگیجڈ ہے اور ہماری خاندان میں بات پکی ہو چکی ہے، ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ زرنش کی والدہ نے معذرت خواہانہ انداز میں حقیقت بتائی۔ یہ سنتے ہی مرزان کو جھٹکا لگا، لیکن اس نے چہرے کے تاثرات پر قابو رکھا۔ آپ چائے تو پیجیے، زرنش کی ماں نے متفکر ہوتے کہا۔ نہیں، پھر کبھی، میں ابھی چلتا ہوں۔ مرزان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا آپ پلیز یہ تحفے واپس لے جائیں، اس کی ماں نے بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معذرت کی۔ نہیں، یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے چھوٹے سے تحفے ہیں، آپ قبول کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا، اور مجھے امید ہے کہ زرنش کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مرزان نے شائستگی سے منع کیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ مرزان کے جاتے ہی دونوں بہنیں فوراً ہی ڈرائنگ روم میں آئیں۔ امی، اتنا ہینڈسم اور امیر بندہ تھا، آپ نے اتنی جلدی انکار کیوں کر دیا؟ ایک بہن نے روٹتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زرنش کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ ماں نے غصے سے کہا۔ پھاڑ میں گئی امی ایسی انگیجمنٹ اور برادری جو وقت کے ساتھ کام ہی نہ آئے۔ آپ نے بالکل غلط کیا، آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، بہنوں نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فوراً شاپنگ بیگز کھولنے لگی۔ بیگ کے اندر انتہائی مہنگے کپڑے، ڈرائی فروٹس اور پھل دیکھ کر دونوں بہنیں خوشی سے نہال ہو گئیں۔ زرنش کی والدہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ زرنش نے مرزان احمد کا جو خوفناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا تھا، وہ انسان تو اس سے بالکل مختلف، شائستہ اور با اخلاق نکلا تھا۔ انہوں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے سر جھٹکا اور واپس کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی، آرش مسکراتے ہوئے زرنش کے ڈیسک کے پاس آیا۔ اتنی زبردست کامیابی پر ایک اچھی کافی تو بنتی ہے، آرش نے بے تکلفی سے آفر کی۔ زرنش نے آرش کے اخلاق اور تعاون کی وجہ سے مسکرا کر اس کی آفر ایکسیپٹ کر لی۔ کچھ دیر بعد دونوں آفس کے پاس ایک پرسکون کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اچانک آرش نے اپنا گلا کھنکارا اور زرنش کو مخاطب کیا۔ زرنش، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آرش نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی آرش سر، کہیے، زرنش نے سادہ سے انداز میں کہا۔ آرش نے گہری سانس لی، مسکرا کر زرنش کو دیکھا اور پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت مشکل ہو رہا ہے، آرش نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زرنش کو دل میں کچھ کھٹکا اور اس کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کے لیے بولنا اتنی مشکل ہو رہی ہے؟ آرش نے سیدھا زرنش کی آنکھوں میں دیکھا۔ زرنش، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم پہلی لڑکی ہو جس کے بارے میں نے شادی کا سوچا ہے۔ زرنش چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دھیمی مگر واضح آواز میں بولی۔ آرش سر، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کی پسند کی عزت کرتی ہوں، آپ واقعی ایسے با اخلاق انسان ہیں کہ کوئی بھی لڑکی آپ کو پسند کر سکتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں آپ کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ آپ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی؟ ایسی کیا مجبوری ہے زرنش؟ آرش نے چونک کر بےتابی سے پوچھا۔ میں انگیجڈ ہوں، زرنش نے نظر جھکا کر سچ بتایا، اور میں وہ انگیجمنٹ ہرگز نہیں توڑ سکتی۔ وہ رشتہ میرے ابا اپنی زندگی میں طے کر کے گئے تھے اور ہمارے خاندان میں ان باتوں کی بہت اہمیت ہے، اس لیے میں قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی زرنش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کریں، لیکن پلیز بیٹھ جائیے، آرش نے لمحوں میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پروپوزل نہ صحیح، آپ یہ کافی تو پوری کر سکتی ہیں نا؟ معذرت سر، یہ کافی اب میرے حلق سے نہیں اترے گی، پلیز، زرنش نے نم آنکھوں سے اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کہا، اور تیز قدم اٹھاتی کیفے سے باہر نکل گئی۔ آرش نفی میں سر ہلاتا غمگین نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ زرنش کے جانے کے بعد وہ پرسوچ نظروں سے کافی کے کپ کو گھورنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگا۔
जरनिश ऑफिस से थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी दोनों बहनें मज़े से फ्रूट्स खा रही थीं और मेज़ पर ड्राई फ्रूट्स का ढेर लगा हुआ था। कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आया था क्या घर पर, जो इतने सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं? जरनिश ने अपनी बहन की प्लेट से सेब का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए मुस्कुरा कर पूछा। जी आपी, बिल्कुल, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए थे और वो सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, हमारे लिए इतने सारे कीमती और खूबसूरत तोहफे भी लाए हैं, उसकी छोटी बहन ने पुरजोश होकर बताया। वाकई? जरनिश ने हैरत से पूछा। उसकी बहनें भागकर कमरे से वो ब्रांडेड ड्रेसेस उठा लाईं और जरनिश को दिखाने लगीं। जरनिश ने कपड़ों को हाथ लगा कर देखा। ड्रेसेस वाकई बहुत खूबसूरत और बेहद महंगे थे। कौन लेकर आया ये सब अम्मी? हमारे ख़ानदान वालों की तो इतनी तौफीक नहीं है और ना ही वो कभी इतना खर्च करते हैं। जरनिश ने उलझन के आलम में अपनी माँ की तरफ देख कर पूछा। मिर्ज़ान अहमद। उसकी माँ ने किचन से बाहर आते हुए सुकून से नाम लिया। इस नाम सुनते ही जरनिश के मुंह का जायका कड़वा हो गया। वो बुरी तरह चौंक गई और उसके माथे पर गुस्से से गहरे पल पड़ गए। वो यहाँ क्यों आए थे और ये तोहफे क्यों लाए और आपने ये सब कबूल क्यों किया? जरनिश का पारा चढ़ गया और वो बुरी तरह भड़क उठी। घर आए मेहमान थे बेटा, मैंने मना किया था पर वो बहुत इसरार कर रहे थे तो मैंने रख लिए। उसकी माँ ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। आपने उन्हें घर के अंदर आने ही क्यों दिया? और यकीनन आप अपनी इन बेटियों को भी उनके सामने ले आए होंगी। जरनिश ने अपनी बहनों की तरफ इशारा करते हुए माँ पर बरसना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि वो कितना घटिया इंसान है। उस जैसी नीयत के ख़राब आदमी को आपने घर में घुसा लिया। जरनिश, बस करो। वो ऐसा शख्स बिल्कुल नहीं है, मैं खुद उससे मिली हूँ। वो बहुत ही बाअखलाक और तमीज़दार इंसान है, उसकी माँ ने डांटने वाले अंदाज में कहा। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। मैं पूरा दिन उसके साथ ऑफिस में गुजारती हूँ। वो आए क्यों थे यहाँ? आखिर क्या काम था उन्हें? जरनिश ने चीखते हुए पूछा। उसकी माँ ने झिझकते हुए मिर्ज़ान के आने का मकसद और निकाह के प्रपोज़ल की पूरी बात तफसील से बता दी। ये सुनते ही जरनिश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि वो सही नज़र का आदमी नहीं है। जरनिश ने अपने हाथ हवा में लहराए। तुम बेवजह उस इंसान से बदगुमान हो रही हो जरनिश, और बदगुमानी का तो कोई इलाज ही नहीं है। उसकी माँ ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कोई बदगुमान नहीं हो रही अम्मी, मैं हर रोज़ उसका असली चेहरा देखती हूँ। आप नहीं जानती उसे जितना मैं जानती हूँ। वो ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो मुझे वैसे हासिल नहीं कर सकता। जब उसकी दाल ना गली तो अब वो निकाह के रास्ते मुझे हासिल करना चाहता है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जरनिश ने तड़प कर कहा। अगर उसकी नीयत इतनी ख़राब होती ना जरनिश, तो वो सीधा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर ना आता। उसकी माँ ने भी दो टोक जवाब दिया। अम्मी, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पाने और अपने अना की तस्कीन के लिए ड्रामा कर रहा है। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। खैर, मैंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि तुम पहले से इंगेज्ड हो। उसकी माँ ने मामला ख़त्म करना चाहा। फिर आपने उसकी तोहफे क्यों रखे? क्यों नहीं मारे उसके मुंह पर वापस? जरनिश ने बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्योंकि वो हमारा मेहमान था और बहुत मोहब्बत से इसरार कर रहा था। मैं इतनी बदतमीज़ नहीं हूँ कि मुंह पर चीज़ें मारती। जरनिश का गुस्सा जब से बाहर हो गया। उसने झपट कर अपनी बहनों के हाथों से शॉपिंग बैग्स और मेज़ से फ्रूट का टोकरा छीन लिया। कल सुबह ही मैं ये सारे तोहफे इसके मुंह पर मार कर आऊँगी। जरनिश ने बैग्स अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए गुस्से से कहा। उसकी माँ पीछे से उसे समझाती रह गई, लेकिन जरनिश ने अपने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। सुबह सवेरे जरनिश तैयार होकर मिर्ज़ान के तमाम तहाइफ और फ्रूट्स के बैग संभाले सीधी ऑफिस पहुंची। वो बगैर देर किए मिर्ज़ान अहमद के ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन मिर्ज़ान अभी नहीं आया था। जरनिश तमाम सामान वहीं मेज़ पर रखकर गुस्से से उसके आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद मिर्ज़ान फ़ोन पर बात करता हुआ ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा। जरनिश को अंदर देखकर उसने फ़ौरन फ़ोन काटा और अंदर दाखिल हुआ। खैरियत जरनिश, आप इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में? मिर्ज़ान ने लबों पर मफाहमत भरी मुस्कुराहट सजाते पूछा। फिर उसकी नज़र डेस्क पर रखे महंगे शॉपिंग बैग्स और फ्रूट्स पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। लगता है मोहतरमा बहुत गुस्से में है, मिर्ज़ान ने चेहरे पर तंज लाते कहा। जरनिश आगे बढ़ी और तमाम बैग्स मिर्ज़ान की तरफ धकेलते हुए सख्त लहजे में बोली। अपने ये तोहफे अपने पास ही रखें, हमें आपके इन तहाइफ की ज़रूरत नहीं है। जरनिश की आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। मिर्ज़ान ने हल्का सा कहका लगाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया। बहुत खुददार हो जरनिश, और यही खुददारी तो मुझे तुम्हारी पसंद आ रही है। ऐसी ही लड़की जचती है मिर्ज़ान अहमद के साथ। मिर्ज़ान ने अपने कोट का बटन खोलते हुए लापरवाही से कहा। मिर्ज़ान अहमद, अपनी बकवास बंद करो। जरनिश भड़क उठी। सच कह रहा हूँ जरनिश, मिर्ज़ान अहमद के साथ ऐसी ही लड़की जचती है और पसंद भी मुझे ऐसी ही लड़कियाँ आती हैं।
और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तुम नहीं जानती कि तुम अपनी इस ज़िद से अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हो। तुम मुसलसल मेरी ज़िद को हवा दे रही हो। अगर तुम कुछ दिन मेरे साथ दोस्ती रख लेती तो मैं तुम्हें हर आसाइश देता, हर सहूलत देता और फिर तुम्हें आज़ाद भी कर देता। बात आई गई हो जाती, लेकिन तुमने मुझे ज़िद दिलाई है। तुमने बार बार मुझे रिजेक्ट किया है। अब तो तुम मुझे हर हाल में चाहिए हो। अगर तुम निकाह पर नहीं मानती तो फिर किसी और तरीके से। मिर्ज़ान ने ख़तरनाक हद तक धीमे और धमकी आमेज़ लहजे में कहा। जर्निश ने बगैर डरे उसका सामना किया। रिजेक्ट तो मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ और आपके इस तरह बार बार अप्रोच करने से मेरी रिजेक्शन बदल नहीं जाएगी। और दूसरी बात, मैं एंगेज्ड हूँ। अगर मैं एंगेज ना भी होती तब भी आप जैसे इंसान से शादी हरगिज़ ना करती। ये कहते ही जर्निश ने तेज़ कदमों से बाहर निकलना चाहा, लेकिन मिर्ज़ान ने पलक झपकते ही उसका बाजू दबोचा, उसे मरोड़कर दीवार से जा लगाया और गुस्से से उसके चेहरे के करीब हुआ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ जर्निश, तुम अपना ही नुकसान करोगी। तुम नहीं जानती कि मिर्ज़ान अहमद कौन है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं जिसका पछतावा मुझे भी हो। मिर्ज़ान की आंखों में दरिंदगी उतर आई। क्या करेंगे आप? करते क्या हैं आप? वही करेंगे ना जो आपने अपनी पुरानी सेक्रेटरी के साथ किया। उसके साथ गलत किया आपने, और आप चाहते हैं कि मैं आप जैसे एक बेहिस इंसान को पसंद करूं? नो, नेवर। आप जैसे इंसान को तो मैं सूली पर चढ़ाने की काबिल समझती हूँ। जर्निश ने उसके मुंह पर नफरत से थूकने वाले अंदाज में कहा। मिर्ज़ान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीख पड़ा, नहीं किया मैंने उसके साथ कुछ गलत। मिर्ज़ान अहमद के पीछे लड़कियां खुद गिरती हैं। मिर्ज़ान अहमद किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर ज़बरदस्ती ही करनी होती ना तो अब तक तुम्हारे साथ कर चुका होता। मुझे लड़की उसकी मर्ज़ी के साथ चाहिए होती है। मिर्ज़ान ने धाड़ते हुए कहा। अभी भी आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं, और मैं आप जैसे इंसान पर 1% भी भरोसा नहीं करती। उस लड़की ने आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल सही गवाही दी थी, जिसे घंटों में आपने अपने पैसों के एवज़ दबा दिया था। न जाने और उस जैसी कितनी लड़कियों के साथ आपने क्या कुछ किया होगा, लेकिन मैं उन लड़कियों में हरगिज़ शामिल नहीं होंगी। जर्निश ने पूरी ताकत से मिर्ज़ान को धक्का दिया। मिर्ज़ान ने झटके से उसका बाजू फिर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया तो नहीं किया। वो जितनी भी थीं सब खुद मेरे पास चलकर आई थीं। वो चलकर आई होंगी, लेकिन मैं चलकर नहीं आ रही। खुदारा मेरा पीछा छोड़ दें। जर्निश पूरी ताकत से चीखी। उसकी आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज गई। आपने हर उस जगह रुकावट डाली हुई है ना जहाँ मैं नौकरी कर सकती हूँ, कि मैं कहीं और जॉब ना कर सकूँ। तो ठीक है, मैं सड़कों पर भीख मांगना पसंद करूँगी, लेकिन आप जैसे घटिया शख्स के साथ अब मज़ीद एक सेकंड भी काम करना पसंद नहीं करूँगी। मेरी तरफ से ये नौकरी जाए भाड़ में, और आप भी जाएं भाड़ में। जर्निश ने अपना बाजू झटका और रोते हाँपते हुए ऑफिस से बाहर निकलकर ऑफिस से हमेशा के लिए चली गई। जर्निश के जाते ही मिर्ज़ान अहमद का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। मिर्ज़ान ने गुस्से से चिल्लाते डेस्क पर रखे तमाम तहाइफ, शॉपिंग बैग्स और फ्रूट्स के टुकड़े उठाकर ज़मीन पर फेंक दिए। उसका गुस्से से बुरा हाल था। काफ़ी देर तक कैबिन में तोड़ फोड़ करने और अपना गुस्सा निकालने के बाद जब मिर्ज़ान का गुस्सा कुछ कम हुआ तो मैनेजर डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। कैबिन का कबाड़ा देखकर मैनेजर के होश उड़ गए। ये सब 5 मिनट के अंदर क्लीन करो। मिर्ज़ान ने हाँफते हुए सर्द और ख़तरनाक आवाज़ में मैनेजर को हुक्म दिया। जी सर, अभी करवाता हूँ। मैनेजर ने हड़बड़ा कर सफाई वालों को बुलाया और चंद मिनटों में ऑफिस साफ़ करवा दिया। कुछ देर बाद आरिश मुस्कुराता हुआ मिर्ज़ान के कैबिन में दाखिल हुआ। क्या हुआ भाई, आप कुछ परेशान और थके हुए लग रहे हैं। आरिश ने मिर्ज़ान के उतरे हुए चेहरे को देखकर तशवीश से पूछा। कुछ नहीं आरिश, बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है। मिर्ज़ान ने फ़ौरन अपने तासुरात संभालते हुए झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। छोड़े स्ट्रेस को भाई। वैसे मैं आपको बताने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ घूमना भी हो जाएगा और लगे हाथ एक क्लाइंट से मीटिंग भी अटेंड कर लूँगा। आरिश ने बताया। ठीक है आरिश, बिल्कुल जाओ और एंजॉय करो, मिर्ज़ान ने शफीक मुस्कुराहट के साथ कहा। थैंक्स भाई, बाय। आरिश गुड बाय कहकर ऑफिस से निकल गया। आरिश के जाने के बाद मिर्ज़ान अपनी कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर जाहिलाना सख्ती वापस लौट आई। जर्निश के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मिर्ज़ान अहमद हार मानने वालों में से नहीं था। जर्निश रोते हुए घर में दाखिल हुई। उसका रो रो कर बुरा हाल था और आंखें सूज चुकी थी। जर्निश, क्या हुआ बेटा, तुम फिर रो रही हो? उसकी माँ ने उसे इस हालत में देखकर तड़प कर पूछा। अम्मी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। जर्निश ने हिचकियों के दरमियान झूठ बोलते हुए कहा। अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा
اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میں آپ لوگوں کی توقعات اور ضروریات پوری نہیں کر سکی۔ وہ رو رو کر خود کو کوس رہی تھی۔ کوئی بات نہیں آپی، اس کی چھوٹی بہن نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے اور تسلی دی۔ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے کالج میں بھی لیکچرار کی جابس خالی ہیں، میں کل ہی اپنی ٹیچر سے بات کروں گی، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ ماں اور بہن نے مل کر زرنش کو دلاسا دیا اور پھر ماں نے زبردستی اسے 2 نوالے کھانا کھلا کر کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ زرنش نڈھال سی بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر واٹس ایپ کی میسج ٹون بجی۔ کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو آئی تھی۔ زرنش نے اسے کوئی رانگ نمبر فالتو سمجھ کر ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں کی اور فون سائڈ پر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اسی نمبر سے ایک ٹیکسٹ میسج آیا۔ امید ہے زرنش تمہیں یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ انجان نمبر پر اپنا نام لکھا دیکھ کر زرنش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے چونک کر فوراً فون اٹھایا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے پلے کی۔ ویڈیو چلتے ہی زرنش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ویڈیو آفس کے واش روم کی تھی جب اس نے اسے استعمال کیا تھا۔ کسی نے واش روم میں چھپا ہوا کیمرہ لگا کر اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ زرنش کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور دم گھٹنے لگا۔ امی! زرنش کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گیا اور اس کا پورا وجود بری طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ چیخ کی آواز سن کر اس کی ماں اور بہن بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ زرنش کی حالت دیکھ کر ماں سخت پریشان ہو گئی۔ زرنش کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ ماں نے زرنش کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر گھبراہٹ میں پوچھا۔ زرنش کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بتانے ہی والی تھی کہ یکدم رک گئی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس کی ماں، اس کی بیمار اور پریشان حال ماں کو اس گھٹیا ویڈیو کا پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور وہیں دم توڑ دیں گی۔ امی، میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ زرنش نے روتے ہوئے سچ چھپا لیا۔ اوہو میری بچی، صرف ایک خواب ہی تو تھا نا، خوابوں سے ایسے نہیں ڈرتے۔ چلو شاباش، چپ ہو جاؤ۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ نہیں امی، وہ بہت برا خواب تھا۔ اتنا برا خواب تھا کہ کبھی کبھی خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ امی پلیز۔ زرنش ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی اور کسی صورت اس کا رونا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ امی پلیز اس وقت مجھے کچھ دیر کے لیے بالکل اکیلا چھوڑ دیں۔ زرنش نے ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کی۔ نہیں بیٹا، اتنی پریشانی میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑوں؟ میں تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ ماں نے منع کیا۔ نہیں، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں امی، میں اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دیں، آپ پلیز یہاں سے جائیں، زرنش نے روتے ہوئے کہا۔ ماں نے ایک دکھ بھری نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ ماں کے جاتے ہی زرنش نے تڑپ کر زمین سے فون اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے وہی انجان نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے آواز آئی کہ مطلوبہ نمبر بند ہے۔ زرنش دنگ رہ گئی کہ یہ کون سا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں مرزان احمد کا شیطان صرف چہرہ گھما۔ مرزان احمد! زرنش نے نفرت اور درد کی شدت سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر چیخ ماری۔ میں تمہیں زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں جہنم نصیب ہوگی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اس نے فوراً مرزان کا پرسنل نمبر ڈائل کیا تاکہ اس درندے سے پوچھے، لیکن مرزان کا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ زرنش کی دنیا جیسے مکمل طور پر تاریک ہو چکی تھی اور وہ بے بسی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد زرنش کے فون کی اسکرین پھر چمکی۔ وہی انجان نمبر آن ہو چکا تھا اور اس سے میسج آیا تھا۔ کیا خیال ہے زرنش؟ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر لیک کر دیا جائے؟ زرنش کے ہاتھ کانپ اٹھے اور اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے فوراً اس نمبر پر کال ملا دی۔ دوسری طرف سے فوراً کال ریسیو ہوئی اور اسپیکر سے مرزان احمد کے کہکہا لگانے کی مکروہ آواز گونجی۔ مرزان، تم ایک انتہائی گھٹیا، نیچ اور بدذات انسان ہو۔ زرنش نے شدید نفرت سے روتے ہوئے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری اس دھمکی سے ڈر جاؤں گی؟ میں تم پر سائبر کرائم میں کیس کروں گی، میں پولیس میں جاؤں گی، میں میڈیا کو بلاؤں گی، میں تمہاری یہ درندگی پوری دنیا کے سامنے دکھاؤں گی۔ مرزان دوسری طرف سے آرام سے ہنستا رہا، جیسے اسے زرنش کی ان دھمکیوں کا ذرا برابر بھی خوف نہ ہو۔ اچھا، میڈیا میں جانا چاہتی ہو؟ شوق سے جاؤ زرنش، مرزان نے انتہائی اطمینان سے طنز بھرے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میڈیا تمہاری تذلیل کا تماشا تو دکھا سکتا ہے، تمہاری عزت واپس نہیں لا سکتا، اور نہ ہی تم اس ویڈیو کو فیک ثابت کر سکتی ہو، کیونکہ یہ بالکل اصلی ہے۔ تم اتنے گھٹیا اور درندے کیسے ہو سکتے ہو مرزان؟ تم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو، زرنش نے چیخ کر کہا۔ اپنی بکواس بند کرو زرنش،
مرزان اچانک فون پر دھاڑا، اس کی آواز میں بلا کی سختی آ گئی۔ میں نے تمہاری یہ فضول ڈانٹ اور گالیاں سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ میں جو کہوں گا تم خاموشی سے وہ کرو گی، اگر تم اپنی اور اپنے خاندان کی عزت محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ زرنش نے اپنی ہچکیوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نکاح کرنا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ بولو۔ مرزان نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ نکاح؟ نہیں زرنش، نکاح میں تم سے پہلے کرنا چاہتا تھا۔ میں زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو نکاح کی آفر نہیں کرتا۔ تمہیں کی تھی کیونکہ تم مجھے پسند آئی تھی اور میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہا تھا، پر تم نے اپنے غرور میں مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ اب میں تم سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ زرنش کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ تو پھر تمہاری اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا تمیز سے بات کرو، مرزان نے خبردار کرتے ہوئے کہا، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہاری ایک غلطی پر کیا کر سکتا ہوں۔ زرنش کا سارا غصہ اپنے گھر والوں کی عزت کے سامنے بہہ گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ خدا کے واسطے مرزان، مجھے بخش دو۔ میری بوڑھی ماں ہے، میری معصوم بہنیں ہیں، وہ سب برباد ہو جائیں گی۔ یہ ظلم مت کرو، خدا کا خوف کرو۔ تو یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی نا زرنش۔ مرزان نے زہریلے لہجے میں اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کا خیال کرو۔ سوچو اگر یہ ویڈیو لیک ہو گئی تو تمہاری بہنوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی اور تمہاری ماں یہ صدمہ سہ نہیں پائے گی، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ کیا کرو گی تم زرنش؟ تم تو بالکل اچھی بیٹی اور اچھی بہن نہیں ہو۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پورے گھر کو برباد کر دو گی۔ زرنش کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ تم چاہتے کیا ہو مرزان؟ میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، خاموشی سے اس لوکیشن پر پہنچ جانا۔ مرزان نے حاکمانہ انداز میں حکم دیا۔ اگر تم ٹائم پر اس لوکیشن پر نہ پہنچی تو پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی تمام تر ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مرزان سنیں، ہیلو ہیلو۔ زرنش چیختی رہی لیکن مرزان نے دوسری طرف سے فون کاٹ دیا۔ زرنش نے فوراً اسی نمبر پر دوبارہ کال بیک کی لیکن آگے سے وہیں سائیں سائیں کرتی آواز آئی۔ نمبر ایک بار پھر بند ہو چکا تھا۔ زرنش کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ وہ موبائل فون ایک طرف پھینک کر قالین پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تڑپتی ہوئی اٹھی، اس نے وضو کیا اور مصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ سجدے میں گر کر زاروں قطار روئی اور رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اس درندے کے آگے نہیں جھک سکتی۔ یا بار الہی، تو ہی میری اور میری ماں بہنوں کی عزت کا محافظ ہے، تو کوئی معجزہ کر دے، پلیز میری مدد فرما، مجھے اس شیطان کے شر سے بچا لے۔ وہ مصلے پر بیٹھی مسلسل روتی رہی جبکہ وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا اور ابلیس کی لوکیشن کا بم کسی بھی وقت پھٹنے والا تھا۔ رو رو کر زرنش کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ رات کا زرے اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی لیکن وہ نمبر دوبارہ آن نہ ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ مصلے ہی پر بیٹھی بیٹھے فون پر مسلسل نظریں جمائے ہوئی تھی کہ تھکن اور ذہنی اذیت کے باعث اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ ہنوز وہ نیم غنودگی میں ہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ زرنش کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر وہی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ زرنش نے کانپتے ہوئے کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ میں نے تمہیں لوکیشن بھیج دی ہے زرنش۔ دوسری طرف سے مرزان احمد کی سرد اور حاکمانہ آواز ابھری۔ کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے یہاں پہنچنا، ورنہ تمہارے قدم یہاں پہنچنے سے پہلے تمہاری ویڈیو وائرل ہو چکی ہوگی۔ اسی اثناء میں زرنش کو مرزان کی طرف سے پس پردہ مسجد سے آتی ہوئی فجر کی اذان کی صفا اور گونجدار آواز سنائی دی۔ یہ سن کر زرنش کا دل دہل گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو جاری ہو گئے۔ تم واقعی ایک شیطان ہو مرزان احمد، زرنش نے روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارے پیچھے اس وقت رب کی اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ کیا اس پاک اذان کی آواز بھی تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں کر رہی؟ مرزان کے لبوں پر مکروہ اور بے حس مسکراہٹ ابھری۔ جب تم مجھے شیطان مان ہی چکی ہو زرنش، مرزان نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا، تو پھر شیطان کو تو کبھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ بولتے ہی اس نے بغیر زرنش کی مزید کوئی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرنش مصلے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مرزان نے اسے دوپہر 12 بجے کے قریب اس بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ دوپہر کے 12 بجنے میں جب کچھ وقت باقی رہ گیا تو زرنش نے خود کو کسی نہ حد تک سنبھالا۔ اس نے رو رو کر زرد پڑ جانے والے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور آفس کے فارمل کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی ماں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اسے یوں تیار ہوتے دیکھا تو چونک کر پوچھا، زرنش بیٹا، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری تو نوکری چھوٹ گئی تھی نا؟
زرنش نے اپنی ماں کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف ممتا اور فکر تھی۔ اس نے اپنے دل کا غبار دبایا اور زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جی امی، ایک دوسری جگہ نوکری کا انٹرویو ہے، بس وہاں جا رہی ہوں، زرنش نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اور پھر گہری سانس لے کر ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا امی، دعا کیجیے گا کہ اللہ میری حفاظت کرے اور سب کچھ خیر و عافیت سے گزر جائے۔ ماں کے چہرے پر تشویش کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ ان کا دل کسی اندیکھے خوف سے بیٹھنے لگا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا زرنش، ماں نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تم اندر سے بہت پریشان لگ رہی ہو بیٹا، کیا بات ہے؟ نہیں امی، میں واقعی بس انٹرویو کی وجہ سے تھوڑی نروس اور پریشان ہوں۔ زرنش نے ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ بس دل سے اللہ سے دعا کیجیے گا کہ وہ میری مدد کرے۔ زرنش نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا، اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے دھکیلا اور مضبوطی سے قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس راستے کے آخر میں اس کے